پچھلے اسباق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے صرف اور صرف ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ بیعت میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم رسم میں چلے جاتے تھے، یاد ہے؟ تب قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں وہ بیعت میں نہیں پڑھتے تھے، ہم سیدھا رسم میں چلے جاتے تھے۔ آئے شاہ جی آپ لوگ بھی ہیں، لیکن آج سے ہم یہ ترتیب شروع کرتے ہیں کہ ہم ابتدائی طور پر کچھ آیات بیعت کی بھی پڑھیں گے، اور اس کو بیعت ابتدا کہتے ہیں۔ اس کا لیول نچلا ہوتا ہے، 1 2 یا حد 3 پہ نہیں جاتے۔ سب سے اونچا 7واں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ بیعت ابتدا میں ابتدائی طور پر جو بیعت پڑھا جاتا ہے، اور عام طور پر قراء حضرات جو ہیں وہ تلاوت کی ابتدا بیعت سے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تلاوت کی ابتدا عام طور پر بیعت سے ہی ہوتی ہے۔ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یاد ہوگا پچھلے مشقوں میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد یہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ رس کا انداز ہوتا تھا، تھوڑا سا اونچا۔ کیسے ہوتا تھا؟ توجہ، لقد صدق اللہ، یہ انداز ہوتا تھا، یاد ہے؟ ہاں، ہم اس انداز کو پڑھیں گے، لیکن کب؟ بیعت کو پڑھنے کے بعد جب رس دوبارہ شروع کریں گے تو رس میں شروع کریں گے۔ یہ رکوع، سمجھ آ گئی؟ یہ آیات، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن ابھی جو میں نے پڑھا تھا وہ بیعت تھا، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا پڑھنا تھا؟ دیکھو، توجہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جی، لقد صدق اس میں آواز نیچے ہے، رس میں آواز اوپر گئی تھی، ہاں، رس کی آواز کھڑی تھی، یہ آواز دھیمی ہے اور نیچے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ،
پہلا سانس لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ٹھیک ہے. دوسرا سانس لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین. لیکن پہلے سانس میں اور دوسرے سانس میں تھوڑا سا فرق تھا، تھوڑا سا فرق تھا. آپ کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی، آپ نے غور سے سننا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ دونوں پڑھتے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، پہلا یہ تھا. دوسرا لتدخلن سمجھ آئی؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. جی اب تیسرا سانس ایسے کر کے شروع ہوتا ہے، ایسے کر کے آمینین 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 محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. سمجھ آئی؟ ہاں. دوبارہ اس میں دو چیزیں ہیں. ابتدا کیسے ہے؟ ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے ایک انداز اپنایا ہے. آواز نیچے گرائی ہے، دیکھو. آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. آمینین آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یہ تخافون کی جو مد عارض وقفی تھی یہ آپ سے اس طرح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن لہجہ اچھا ہو گیا. لا تخافون
ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، توجہ سے سننا. دیکھیں کسی بھی لہجے کو میں نے ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، سیکھنے کے لیے اس کو سننا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ سننا توجہ کے ساتھ، 10 مرتبہ سننا 1 مرتبہ پڑھنا، 10 مرتبہ سننا 1 مرتبہ پڑھنا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لڑکے ایک ہی مرتبہ سنتے ہیں پھر پڑھنے لگ جاتے ہیں، 2 مرتبہ سنا پھر پڑھنے لگ گئے. نہیں، اس کو سننا اور ہر حرف کے اوپر توجہ رکھنا کہ آواز کہاں سے کس طرح جاری کیا ہو رہی ہے، کہاں آواز گری ہے، ابتدا کیسی تھی، آواز کہاں گری اور وقف کیسا ہوا. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ اچھا کتنے سانس ہو گئے بیعت ابتدا کے؟ 3 سانس ہو گئے ہیں، 3 سانس ہو گئے نا. اچھا ہوتا توجہ کرنا. فعلم ما لم، یہ میں نے ابتدا ایسے کی ہے. فعلم ما لم تعلموا فجعل، یہ ہے اس کا اصل ترنم. سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے اندر اصل ہے کیا. بیعت شوری کہتے ہیں کس کو؟ بیعت شوری بیعت اور حجاز مکس ہوتا ہے. اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں. ایک کی اس کی ابتدا اس طرح، فعلم ما لم تعلموا فجعل من، یہ حجاز کی طرف ہے. من فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. پڑھو اس کی ابتدا کیسے؟ فعلم ما لم تعلموا، جی فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ وہی ہے، وہ نچلا تھا، یہ تھوڑا سا اونچا ہے. جی فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. عام طور پر بیعت ابتدا میں 5 طرح پڑھا جاتا ہے، 5 سانس ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ 5 سانس ہوتے ہیں، اور اگر اعوذ باللہ بسم اللہ کو ساتھ ملائیں تو 7 بنتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ نکال کر 5. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق،
اس کو جو میں نے پڑھا تھا اس کو بیعت اصلی کہتے ہیں. بیعت اصلی کا قرار ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بیعت اصلی. پھر اس کے بعد لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اس کو بیعت خیام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو میں نے آواز اٹھائی تھی آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اس کو بیعت نوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فعلم ما لم تعلموا کو بیعت شوری کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور بیعت شوری کے بعد بیعت حسینی پڑھنے کے بعد بیعت حسینی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد بیعت ابتدا ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ نام یاد رکھ لیں اچھی بات ہے، نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پڑھنا آنا چاہیے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بیعت ابتدا کے اندر آپ نے 5 ہی پڑھنے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اب بیعت ابتدا پڑھ لو، خیام پڑھ لو، نوا پڑھ لو، ختم ہو گئی بات. شوری نہیں پڑھنا نہ پڑھو. بہت سارے قرآن نہیں پڑھتے. اور عام طور پر جو تلاوتیں لمبی ہوتی ہیں ان میں یہ 5 کو 5 پڑھے جاتے ہیں. جو تلاوتیں لمبی نہیں ہوتی تب کسی آدمی نے کہا کہ بھئی آپ جی قاری صاحب یہ 5 منٹ کی تلاوت کر دیں. اگر آپ یہ 5 پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کی اسی 5 کے اندر 5 منٹ پورے ہو جائیں گے آپ کے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بیعت ہی آپ پڑھیں ابتدا میں، رسم میں آپ پڑھ لیں جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک علم ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ چلے ہم نے کہاں تک پڑھا؟ ہم نے بیعت شوری تک پڑھا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. سمجھ آ گئی ہے؟ فتحًا قریبا. بیعت حسینی میں نے نہیں پڑھا. اور عام طور پر بیعت شوری تھوڑا سا لمبا پڑھا جاتا ہے. بیعت شوری تھوڑا سا لمبا پڑھا جاتا ہے، لمبا. شیخ شاہد محمد انور کی بہت ساری تلاوتیں ایسی ہیں کہ ابتدا میں بیعت شوری لمبا انہوں نے پڑھا ہے. نیٹ چل رہا ہے کسی کے پاس؟ اچھا چلے میں آپ کو سناتا ہوں پھر. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارے انداز سناؤں گا، سارے انداز. ہر اکثر تلاوتوں میں تقریباً یہی انداز ہوتے ہیں. بیعت ابتدا میں بیعت اصلی، پھر خیام، پھر نوا، پھر شوری، پھر حسینی. سمجھ آ گئی؟ نام یاد رکھ لیں اچھی بات ہے، ذہن میں ہونے چاہیے. تلاوت کی ابتدا میں شوری پڑھ لیں، شوری تک، اس کے بعد حسینی پڑھے نہ پڑھے، شوری پڑھے نہ پڑھے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں دوبارہ یہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. یہ نیچے تھا، اس سے تھوڑا سا اونچا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
تیسرا سانس اس طرح آمینین 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 محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم یہ میں نے ابتدا سے کی ہے فعلم ما لم تعلموا فجعل یہ ہے اس کا اصل ترنم سمجھ آ گئی ہے فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا پڑھو اس کی ابتدا کیسے فعلم ما لم تعلموا جی فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا یہ وہی ہے وہ نچلا تھا یہ تھوڑا سا اونچا ہے جی اچھا وقف تھوڑا سا اونچا تھا وقف تھوڑا سا اونچا تھا توجہ کرے میں بات کرنے لگا ہوں اگر میں نے اس کے بعد حسینی پڑھنا ہے یا شوری پڑھنا ہے آگے چلانا ہے تو یہ وقف اونچا ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے تلاوت کے اندر شوری یہاں ختم کر دینا ہے اور میں نے پیچھے سے رس دوبارہ شروع کرنا ہے تو یہ وقف ٹھیک نہیں ہے مجھے وقف نیچے کرنا چاہیے کیسے فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا سمجھ آئی میں نیچے آ کے میں نے وقف کر لیا اور یہ بیعت اصلی میں وقف ہوا ہے یہ بیعت اصلی کا وقف ہوا ہے نیچے اب اس کے بعد میں لقد صدق اللہ رسولہ اور رؤیا دوبارہ میں نے رسم سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہو گئی بات سمجھ آ گئی بات لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے حسینی آگے نہیں پڑھنا ہم نے شوری آگے نہیں پڑھنا تو ہم نیچے ہی وقف کریں گے سمجھ آ گئی تو فعلم ما لم تعلموا دو مرتبہ ہو گیا ایک بیعت شوری نیچے ایک بیعت شوری دوبارہ اونچا لیکن وقف نیچا یہی ہوا نا چلو پڑھو دیکھو فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون
ذلك فتحا قریبا. جی سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، لیکن اتنا مشکل نہیں کہ آپ کو نہ آئے. میں رست آپ کو اسی لیے شروع میں پڑھایا تھا کہ رست اور بیات میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ عام طور پر بیات اور رست میں فرق نظرنا مشکل ہو جاتا ہے. سچ بات یہ ہے، مجھے بھی بڑے عرصے کے بعد فرق ہوا تھا. چلیں رست پڑھیں آگے.